السلام علیکم ناظرین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی، چنانچہ جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو ہم تصدیق کریں اور ان کے حکم کی اطاعت کرے، اور جس چیز سے روکا اور منع کیا ہے ایسے ترک کر دے، اور ان کے سنت کو اپناتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے۔ مولانا عبد الحسن الندوی کتاب الانبیاء میں فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ہر زمانے اور ہر جگہ پر سب سے پہلے دعوت اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ صحیح کیا جائے اور بندے اور ان کے رب کے درمیان رابطہ صحیح بنیاد پر قائم ہو کہ صرف اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، عبادت، دعا، التجا اور قربانی کا مستحق ہے۔ اور ان کا حملہ ان زمانے میں پانے جانے والے بت پرستی پر مرکوز تھا، جو بت پرستی زندہ و مرد بزرگ ہستیوں کی عبادت کی شکل میں پائے جاتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے لیے بھی کسی کو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگر میں غیب کا علم جانتا تو اپنے لیے بہت سی بلایا جمع کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتے، تو صرف ایمانداروں کو ڈرانے اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے شان ایسے نہ بڑھانا جس کی عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے شان بڑھا دے، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اور اس لیے تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور شان بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعریف کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کرنا، اس لیے ہمارے لائق نہیں کہ ہم انہوں نے اللہ کے ثواب پکارے جس کی عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تو شرک میں مبتلا ہو گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس کے علاوہ کسی ذات کو نہ پکارا جائے، اگرچہ وہ ذات کوئی رسول یا مقرب ولی نہیں ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد لو تو صرف اللہ سے مدد لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم یا مصیبت درپیش ہوتی ہی تو آپ فرماتے ہیں، اے وہ زندہ اور قائم رہنے والے ذات، میں تیری رحمت کی بدولت تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس شاعر پر رحمت نازل فرمائے جس نے حقیقی محبت بیان کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے محبت میں سچی ہوتے تو اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ محب اور محبوب کا تابع فرمان ہوتا۔ اور سچی محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس کے دعوت توحید سے، جس سے آپ کے دعوت کا آغاز ہوا، اس محبت کی جائے اور توحید کے دعوت دینے والوں سے پیار ہو، اور شرک اور اس کے داعیوں سے نفرت ہو۔ آج ناظرین ویڈیو اس کے لیے کافی ہے، اس نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا اس یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔